وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ دین بہت زیادہ پیارا اور اس دین پر عمل کرنے والے بھی اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے احکام اور چھوٹے چھوٹے عمل عطا فرمائے کہ ان پر عمل کرنے کی بدولت انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، اگر انسان ارادہ کر لے تو اس کے لیے دین پر چلنا نہ صرف آسان ہے بلکہ مزیدار بھی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے فرمایا 360 جوڑ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر بندے پر ہر جوڑ کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ جو انسان کے جسم میں جوڑ ہے یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یہ جوڑ انسان کے خراب ہو جائے تو پھر انسان کے جسم کا کوئی نہ کوئی عضو اور حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکر میں اس جوڑ کا روزانہ جو صدقہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو سلامت رکھیں گے۔ تو ارشاد فرمایا 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صدقے کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ یہ مفہوم ہے کہ صدقے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال کی جو نعمت عطا فرما رکھی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ صدقے کی ایک قسم ہے، اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو اس مال کی نعمت سے نوازا ہو تو ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے خرچ کرنے سے بھی یہ نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، اس کے خرچ کرنے سے بھی، تو جس کے پاس وہ خرچ کرے، اور خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے وہ روزانہ وہ دعا کرتے ہیں، 2 فرشتے جب بھی صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو فرمایا مال کو روک کر رکھتا ہے، اس کے مال کو ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ 2 فرشتے روز صبح دعا کرتے ہیں۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ جتنا چاہے خرچ کر کے اپنے مال کو بڑھا لے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟
میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان جس وقت مال کا زیادہ محتاج ہو اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور مال کا سب سے زیادہ محتاج انسان کب ہوتا ہے؟ جب صحت مند ہوتا ہے, جب تندرست ہوتا ہے. ورنہ جب بیمار ہو جائے, موت کے قریب چلا جائے, تو پھر تو ہر کوئی کہتا ہے چلو یہ بھی صدقہ کر دو, یہ بھی صدقہ کر دو, یہ بھی صدقہ کر دو. لیکن جب انسان مرض الموت میں, جس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے انتقال ہو جائے, اس کے اندر وہ ایک حد تک تو اپنے مال میں خرچ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ورثاء کا حق ساتھ لگ جاتا ہے آ کر. تو اصل یہ تندرست ہے, خود بھی ضرورت ہے, پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, سب سے افضل صدقہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی حالت میں مال کی نعمت دی ہے, اس کو خرچ کرنے کی عادت رکھنی چاہیے. بیماری میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے, صحت میں پتہ چلتا ہے, تندرستی میں پتہ چلتا ہے. اور خرچ کہاں کرے؟ فرمایا سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے عیال میں ہیں, جن کی ذمہ داری تم پر ہے. عموماً وہ بیوی بچے ہوتے ہیں, والدہ کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, کبھی بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. جو عیال کے اندر ہے ان پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. عموماً یہ بھی ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ صدقے کا مطلب ہم یہ سمجھتے باہر کسی غریب کو دیں تو صدقہ ہوگا, غریب کو دیا تو صدقہ, ورنہ کوئی صدقہ نہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان وہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ورنہ تو عام طور پر سمجھتے ہیں یار یہ تو ایک مجبوری ہے, ذمہ داری ہے, ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. اگر ذمہ داری کے حصے سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب ثواب کی نیت بھی کر لے گا تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمانا شروع کر دیں گے. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا, ایک دینار اس نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا, ایک دینار اس نے کسی مسکین پر صدقہ کیا, ایک دینار اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا, تو اس میں سب سے زیادہ اجر کس پر ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. یہ بات سمجھنے کی. بعض لوگ گھر والوں پر دیتے ہوئے بخل اختیار کرتے ہیں, کنجوسی, وہاں نہیں دیتے. تو صدقے کی نیت سے اگر دیا جائے تو وہاں بھی ثواب ہے, چاہے وہ بیوی بچے ہوں, چاہے وہ والدہ ہو, چاہے وہ والد ہو. بسا ہوگا اب والد ظاہر ہے جوانی میں تو والدین اولاد کے لیے کماتے ہیں, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے, اب توجہ کی ضرورت بھی زیادہ ہے, اب ان کو توجہ بھی دینی چاہیے, خرچہ بھی دینا چاہیے. والد کام نہیں کر سکتا, اب ذمہ داری بچے پر ہے. جتنے بھی بیٹے ہیں سب پر ذمہ داری آئے گی, نہیں دیں گے قیامت والے دن پکڑ ہے. ماں کی ذمہ داری باپ نہیں ہے, بچوں پر آئے گی, نہیں دیں گے قیامت کے دن پکڑ ہوگی. حدیث شریف میں تو ہے کہ ایک بلی کو ایک عورت نے گھر میں قید رکھا, اس کو کھانے کو نہیں دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی. اس بلی کی وجہ سے فرمایا اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا, بلی کی وجہ سے. یہاں انسان مر رہے ہیں, بلی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. تو اگر کوئی انسان جس کی ذمہ داری ہم پر ہے, اور حدیث میں ہے کہ وہ اگر بلی کو چھوڑ دیتی, گھر میں نہ رکھتی, باہر جا کے وہ اپنا کھانا وانا تلاش کر کے کھا لیتی, اس نے نہیں چھوڑا, نہ چھوڑا نہ کچھ کھانے کو دیا. جو گھر میں وہ ہماری ذمہ داری میں. اب باہر والے مسلمان ان کی تو ہے الگ, وہ الگ معاملہ. گھر میں ہماری وجہ سے کوئی اگر تکلیف اور پریشانی میں آئے گا تو کیا یہ سمجھتا ہے پھر اس کی نماز اس کو بچا لے گی؟ وہاں معاملہ زیادہ خطرناک ہے, زیادہ خطرناک ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل معاملات بالکل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہوتی تھی اولاد والدین کی فکر کرنے والی, آج اولاد والدین کی فکر نہیں کرتی. بوڑھا ہو گیا چلو ایک چارپائی دے دی, بس ٹھیک ہے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا تمہیں, کافی ہے, اور کیا کرو گے تم؟ بس اتنا کہہ دیتے کہ تم نے کیا کرنا ہے. پیسہ, وہ بیچارے کو پیسہ روزانہ اگر 100 روپیہ بھی دینا ہو نا, وہ بھی جیب پر بھاری پڑتا ہے. 100 روپیہ کیسے دوں؟ گٹکا اور مین پوڑی پر اگرچہ 200-500 لگ جائے, والد کو دیتے ہوئے جان جاتی ہے جس نے اس کو پالا ہے.
پھل دینے والا درخت اگر بوڑھا ہو جائے نا، پھل دینے والا درخت، آم کا درخت ہے بوڑھا ہو گیا، پھل دینے والا درخت اگر بوڑھا ہو جائے، اگرچہ وہ پھل نہیں دیتا، سایہ پھر بھی دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ والدین اگرچہ بوڑھے ہو گئے، پھل نہیں دے رہے، لیکن سایہ ان کا سر پر، یہ انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو اس کا احساس ہے تو جس دن یہ دنیا سے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کا سایہ کیا تھا۔ تو اگرچہ وہ بوڑھے ہو گئے لیکن ہیں تو سایہ دار درخت، سایہ تو موجود ہے، اور ان کی دعاؤں سے انسان کے کئی کام بن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ اسے خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں پہلے گھر میں دیکھو، ماں باپ کو ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، یہاں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ماں باپ کو، یہ تو میں ابھی صرف خرچ کرنے کی دے رہا ہوں، اگر اوف تک کہہ دیا تو اور مسئلہ ہے، وہاں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مسئلہ ہے، ناراضگی کر دی اور مسئلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہر گناہ کی سزا اللہ نے مؤخر کر دی، وہ قیامت میں ملے گی، لیکن والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، اس کی سزا اللہ دنیا میں بندے کو دیتے، یعنی نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، معمولی بات نہیں ہے، اس لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 360 جوڑ، ہر جوڑ پر صدقہ دے۔ اب صدقہ ہمارے ذہن میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہی نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کے پاس مال ہے خرچ کرے، نہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مثالیں ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، اس نے گویا 100 صدقے دے دیے اللہ کے راستے میں، 100 صدقے ہو گئے۔ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جو بندہ استغفر اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے، ایک آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ وہ یہ پڑھ لیتا ہے تو ہر کلمے پر گویا اس نے صدقہ دے دیا۔ تو 360 جوڑ ہے، اگر الحمدللہ کی تسبیح وہ کر لے، 4 تسبیحات کر لے دن میں، ایک تسبیح الحمدللہ کی کر لے، ایک سبحان اللہ کی کر لے، ایک اللہ اکبر کی کر لے، ایک لا الہ الا اللہ کی کر لے، 360 جوڑوں کا حق ادا ہو گیا الحمدللہ۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے کاروبار پر جا رہے ہیں، ملازمت پر جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، فارغ ہیں، گاہک بھی نہیں آ رہا، بیٹھ کر تسبیح لے کر ہاتھ میں شروع کر لے، 5 منٹ کے اندر آرام سے پڑھ لے گا، تو یہ تو آسان کر دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کانٹے کو ہٹا دینا، کسی ہڈی کو ہٹا دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نہیں، آج تو معاملہ الٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، بلکہ گھر کا کچرا بھی راستے میں پھینکا جاتا ہے۔ گھر سے صفائی کی، اٹھا کر باہر پھینک دیا، باہر والے جانے، باہر کی قوم جانے، جمعدار آئے گا تو اٹھا کے لے جائے گا، نہیں تو پڑا ہے سڑتا رہے، کسی کو تکلیف پہنچتی رہے۔ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکات دینے والے ہیں، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے نا، اس تکلیف پہنچانے پر اس کی قیامت والے دن پکڑ ہے، اس پر میں عرض کر چکا، بڑی پکڑ۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے پر حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی، مثلا کوئی پتھر تھا، کوئی اور چیز تھی، اس نے اس کو ہٹا دیا، اللہ نے اسی پر اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ دین ہمارا ایسا ہے، یہ جو عمل چھوٹا عمل بظاہر نظر آ رہا ہے، اس پر بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ارشاد فرمایا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا۔ نیکی کا حکم کیسے کرنا؟ کہ گھر میں، والدین میں، بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ نماز کی تلقین کر دینا، بیوی کو نماز کی تلقین کر دینا، بچوں کو نماز کی تلقین کر دینا۔ تلقین کرنا میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر یہ نہیں کہ لٹھ مارا جائے جا کر، جو حکم دیا گیا وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وصیت کا لفظ لے کر آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وصیت کرو ایک دوسرے کو حق کی۔ وصیت انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، جب وہ رخصت ہونے والا ہوتا ہے،
اس وقت اس کے دل میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. وہ اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب قریبی ان کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں بات کرتا ہے، ان کو کوئی بات سمجھا کر جاتا ہے. اس کو کوئی کسی کو لٹھ نہیں مارتا، زبان سے گالی نہیں دیتا، کسی کی عزت نہیں اتارتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا. پیار اور محبت اور شفقت سے بات کی جاتی ہے. سکھلایا جا رہا ہے جب تم نیکی کی کسی کو ترغیب دو تو پھر اس پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ دو. برائی سے روکنا ہے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ. گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، مسجد میں دیکھا کوئی آدمی نے غلط کام کیا، آرام سے کونے میں لے گئے، چپکے سے بات کر لی. سب لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا. بعض لوگوں کی عادت تو یہ سب کے سامنے کھڑے ہو گئے، ارے تو نے ایسا کر دیا، یہ کسی کا موبائل بچ گیا مثلا. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اول تو موبائل بند کرنا چاہیے، بند نہیں کیا کسی نے، غلطی ہو گئی، اس سے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، بچ گیا. نماز کے بعد سب نمازی اسی کے پیچھے پڑ گئے، کیسی تیری ایسی کی تیسی نہ، اس سے غلطی ہو گئی. اب پیار سے محبت سے ایک طرف جا کر سمجھا دیا جائے، آئندہ یہ نہ کیا کریں، آپ اہتمام کیا کریں، خیال کیا کریں. ذلیل کرنا کسی کو جائز نہیں. ذلیل تو بیوی کو بھی نہیں کر سکتے، بچے کو بھی نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، حقیر نہیں سمجھ سکتا. ناجائز ہے، حرام ہے. مسلمان کی عزت عرض کر چکا، اس کی قیمت کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کو، اے بیت اللہ تیری عظمت اور تیری عظمت کے کیا کہنے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ مسلمان کی عزت ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے. وہ معمولی بات نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لانا، ایک دوسرے کو برائی سے بچانا، یہ خود کرنے کی کوشش کریں. جس آدمی نے یہ 360 جنوں کا صدقہ دے دیا کیا ہوگا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے. جہنم سے نکال لیا گیا، زحزحا، جہنم سے جو دور کر دیا گیا وہ جائے گا کہاں؟ وہ جنت کے قریب کر دیا گیا اور بالآخر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اس لیے 360 جوڑ. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا صلح کرانا، یہ بھی صدقہ ہے. صلح کرانا، دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، ہمیں معلوم ہے جھگڑا ہو رہا ہے ان کے درمیان، اور یہ کسی طریقے سے معاملہ بیٹھ نہیں رہا. بیچ میں اگر ہم آ جائیں اور ہم کسی طریقے سے کوئی ایسی بات کر دیں جس کی وجہ سے صلح ہو جائے، یہ صلح کرانا صدقہ ہے. جھگڑے کو ناپسند کیا، اتنا ناپسند کیا حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں نکلی، لیکن وقت پر آپ ایک نماز پر نہیں پہنچے اس وجہ سے کہ دو قبیلوں میں جھگڑا تھا. آپ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے چلے گئے، اس وجہ سے نماز دیر سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نکل گئی. صرف صلح کرانے کی غرض سے آپ نے یہ کام کیا. اس سے سمجھے جھگڑا پسند نہیں ہے. آج تو معاملہ الٹ ہے، دوسرے دیکھتا ہے جھگڑا ہو رہا وہ اور آگ لگاتا ہے کہ اور جھگڑو. اچھی بات ہے، جھگڑا ہونا چاہیے، لڑنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، ایک حق پر ہے ایک سچ پر ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ سچا ہے، یہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ جھگڑا نہ ہو. آج ہم یہ سوال کرتے ہیں میں کیوں پیچھے ہٹوں، وہ تو نہیں پیچھے ہٹ رہا، میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں نے بھی نہیں پیچھے ہٹنا. میں یہ جو میں آ جاتی نہیں مصیبت کرتی آج، نہیں میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ میں اس لیے پیچھے ہٹوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے. میں اس لیے پیچھے ہٹوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. میں اس لیے پیچھے ہٹوں کہ میری قبر ٹھنڈی اور روشن ہو جائے. میں اس لیے پیچھے ہٹوں کہ میری دنیا اور آخرت بن جائے. اس لیے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو جو حق پر اور سچ پر ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کھول دیا جنت میں داخلے کا، جس میں راستہ کھول دیا جہنم سے دوری کا، وہ ہمارے لیے ارشاد فرما دیا. اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. تو صلح کرانا، یہ صلح کرانا بھی بڑا اہم ہے. جھگڑا نہیں کرانا، جھگڑے سے بچانا ہے. جھگڑا دین کو پسند نہیں ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا بھی ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے صدقہ کیسے کرے؟ تو فرمایا جا کے کمائے، کما کر اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے. کہ گھر میں کیوں بیٹھا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے تو کمائے جا کر. فرمایا اگر یہ بھی کما نہیں سکتا تو پھر کسی ضرورت مند کی مدد ہی کر دے، ضرورت مند کی مدد ہی کر دے. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا ہے جب تک یہ مدد کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. وہ مدد کر دے، قریب چلا جائے، اس کی مدد کرنا شروع کر. اور مدد میں مختلف چیزیں، کسی کی کسی اعتبار سے مدد،
کہ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اس دور کے اندر چونکہ گھڑ سواری ہوتی تھی, جانوروں کے اوپر سواری ہوا کرتی تھی, ایک آدمی اپنے جانور پر سوار ہونا چاہ رہا, نہیں سوار ہو پا رہا, اس کی مدد کر دی. تھوڑا مدد کرنا بھی صدقہ ہے. آج کل موٹر سائیکل ہے, کوئی بزرگ آدمی ہے, وہ پیچھے بیٹھنا چاہ رہے, نہیں بیٹھ پا رہے, ہم نے ہاتھ لگا کر ان کو بٹھوا دیا, یہ مدد کرنا صدقہ ہو گیا. اور حدیث شریف میں فرمایا کوئی آدمی اس کا سامان نیچے گر گیا, وہ اٹھایا نہیں جا رہا, ہم نے مدد کر دی, سامان اٹھوا دیا, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اب دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک ہمیں بتایا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھا کر آتا ہے, ہر قدم اٹھانا یہ بھی اس کا صدقہ ہے. اب جتنے لوگ مسجد کی طرف آئے, ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب عطا فرمایا, ایک ایک قدم پر. اور دن کے اندر 360 قدم, کیا کئی قدم ہو جاتے ہیں انسان کے, جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں تو 360 جوڑوں کا الحمدللہ صدقہ ادا ہو گیا. اور جس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے دور فرما دیں گے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ نہ تو کما سکتا ہے, نہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتا ہے, ضرورت مند کی مدد بھی نہیں کر سکتا, تو کیا کرے؟ فرمایا کم از کم اتنا کر لے کہ اگر کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتے نا تو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ, اپنی تکلیف روک لو. یمسک الشر, یہ لفظ ہے, اپنی تکلیف کو اپنے پاس روک لو, شر کو روک لو, اپنی ذات سے دوسروں تک تکلیف نہ پہنچنے دو, یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے, جہاں ہم رہتے ہیں, گھر میں عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنی دکان پر, دائیں بائیں کہیں بھی رہتے ہیں, وہاں پر رہ کر ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. دائیں بائیں والوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, میں نے گاڑی کھڑی کرنے کا انداز ایسا تو نہیں اختیار کر لیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے اپنی گاڑی جا کے روک دی, وہیں روک کے چلے گئے, وہ بیچارہ پریشان ہے, کیسے نکلے گھر سے باہر, اس نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالنی ہے, مثلا کوئی اور چیز نکالنی ہے, پریشان ہے. کسی اور جگہ جا کر ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا, اپنے آپ سے شر کو روک لے. یہ جو شر کو روک لیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 360 جوڑ جو عطا فرما رکھے جسم کے اندر, 360 جوڑوں کا صدقہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر میں اللہ کا راستے میں صدقہ ادا کرے. مال ہے, مال کی نعمت اللہ کے راستے میں لگائے, صدقے کا ثواب ملے گا. اور آج کل ضرورت زیادہ ہے ہر اعتبار سے, چاہے جانی مالی مدد ہو, چاہے اپنے جسم سے جا کر اس کی مدد ہو, مدد کرے. مدد کرنا اپنی ذمہ میں لے لے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے, لوگوں کے بھی قریب ہے, اللہ کے بھی قریب ہے, جہنم سے دور ہو چکا ہے. یہ جہنم سے دور ہوتا ہوتا جنت کے قریب, اور ایک دن جنت کے اندر داخل ہو جائے. اور ایک آدمی فرمایا یہ آدمی جو پیسہ روک کر رکھتا ہے, جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں خرچ کرتا, چاہے گھر والوں پر ہو چاہے باہر ہو, نہیں خرچ کر رہا, فرمایا یہ جہنم کے بھی قریب ہے, جہنم کے قریب, لوگوں سے دور, اللہ سے دور, اور جنت سے بھی دور ہے. یہ قریب ہی نہیں ہے, یہ دور ہے اس سے. تو اپنی زندگی میں لائیں, اور اس کے لیے بارہا میں نے عرض کر دیا کوئی لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں, 1 روپیہ صدقہ کر دیا جائے اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کا ثواب بڑا عطا فرمانے والا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چندہ فرمایا تو ڈھیر لگا ہوا تھا, ایک صحابی آئے تھوڑی سی کھجوریں لے کر, آپ نے پورے ڈھیر پر وہ تھوڑی سی کھجوریں بکھیر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنا ہی عطا فرمانے والے ہے, اگرچہ تھوڑی سی. اخلاص ہو, اخلاص کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا وہ ہو. اچھا, اور اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ سارے کام ہم کہیں یہ بھی بہت بڑا مشکل لگتا ہے تو پھر کیا کریں, تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے. جو آدمی چاشت کی 2 رکعت روزانہ پڑھ لیتا ہے فرمایا اس نے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دی. اب یہ تو اور مسئلہ آسان ہو گیا, 360 جوڑوں کا صدقہ بآسانی 2 رکعت پڑھنے پر, 2 رکعت پڑھ لی اور اس پر اس کا صدقہ ادا ہو گیا, شکر ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحت کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ جہاں پر ہم دوسرے کام کرتے ہیں نا وہاں پر ہماری نیکیاں, یہ جو انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اثر ہم یہ سمجھتے ہیں شاید آخرت میں ملے گا, نہیں دنیا میں بھی ملتا ہے, دنیا میں بھی ملتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہم کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماریوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور اگر کوئی بیماری آنے والی ہوتی, تکلیف آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی
اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. صدقہ تو ہے ہی، صدقے کے بارے میں ہے، صدقہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کو بجھا دیتا ہے. کہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا، اور یہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو بھی ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. تو جہاں پر ڈاکٹر کے پاس جائے، جہاں پر کسی حکیم کے پاس گیا، جہاں اپنا علاج کرانے گیا، تو کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ بھی تو کر دو نا. جہاں پیسہ دوائیوں پر لگا کچھ اللہ کے راہ میں لگے گا، پھر دیکھیں کام کیسے بنتا ہے. اصل ترتیب یہ ہے، اصل چیز یہ ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے. جب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے، یقیناً صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہماری زندگی جنت بن جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان اس کے ذمے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے وہ یہ کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ. راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، راستے سے کسی ہڈی کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ. امر بالمعروف یعنی کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ. فرمایا جو بندہ یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مدد کرے اس کی سواری پر سوار ہونے میں اور اس کا سامان اٹھانے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے صدقے کا. اور فرمایا کہ جس آدمی نے گھر میں سالن بنایا اور اس سالن میں سے کچھ تھوڑا سا اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا یہ بھی فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے. کہ گھر میں یہ حکم بھی فرمایا کہ اگر تم نے گھر میں بنایا تو شوربہ اور زیادہ بڑھا دو، تھوڑا سا بڑھ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیت سے کہ میں یہ کسی پڑوسی کو کسی غریب کو دے دوں گا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا وہ در حقیقت ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے. جو مال ہم نے اپنے پاس روک کر رکھا ہوا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، ہمارے بینک بیلنس میں موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے. وارث کے مال سے بات سمجھنے کی. عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرے. ہم میں سے ہر ایک اپنے مال سے محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے کون محبت کرے گا؟ فرمایا کہ نہیں، جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں، تمہارے وارث کا مال ہے. کیونکہ اگر ابھی آنکھ بند ہو گئی یہ مال ہمارا تھا ہی نہیں، یہ برسا کے پاس چلا گیا. ہمارا مال کون سا تھا؟ جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ ہمارا ہے. تو ہمارا مال وہ ہے جو رب کے راستے میں لگ گیا. روزانہ صدقے کی ترتیب جن کو اللہ نے نوازا ہے ہفتے وار ترتیب بنا لی جائے، ماہانہ ترتیب بنا لی جائے. جہاں پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے اور دوسرے چیزیں ادا کی جاتی ہیں، وہاں پر نفلی صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین بیوی بچوں بہن بھائیوں دوستوں احباب تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. فاروق بھائی بیمار ہیں آپریشن ہوا ہے ان کو درد کافی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. سعید احمد صاحب کی والدہ وہ بھی علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. بھائی عبدالرشید صاحب کافی دنوں سے علیل ہیں. اسی طرح ایک ساتھی نے اپنی داماد کی بہن کے لیے دعا کے لیے کہا وہ بھی اسپتال میں زیر علاج ہے. یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقرباء دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما.
فاروق بھائی کے بہنوں ہی ابھی چند دن پہلے بھائی سلیم کا انتقال ہوا، یا الہ العالمین یا الراحمین ان کی بھی مغفرت فرما کر، ان کی قبر کو نور سے منور فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ سب پوری فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔